نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطیب اہل سنت مقرر شعلہ بیان زیب و زینت منبر و محراب حضرت علامہ مولانا نیاز القادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی یہ شفقت اور محبت ہے کہ وہ بڑے ہی محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور ابھی اس درگاہ اور مسجد کا نظام جس کمیٹی کے سپرد ہے اس کے صدر اعلیٰ جناب محمد گولو عرف اشفاق، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے اور دین کا سچا خادم بنائے۔ ان کی کئی دنوں سے گزارش تھی کہ حضرت ایک بار آ جائیں۔ اب چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں مسجدوں کے نظام کس طرح سے ہوتے ہیں، کمیٹی کے لوگ اماموں کو کس طرح جکڑ کے رکھتے ہیں، اور پھر امام جمعے میں امام کا کہیں نکل جانا، یہ تو ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کا احسان ہے کہ ہماری مسجد کی کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں، اور ان کی نظر و فکر میں بھی یہی مقصد جمع ہوا ہے کہ دین کا کام ہونا چاہیے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر وہ کام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ سنی ائمہ کونسل کا ایک پلیٹ فارم اندور کی سرزمین پر پورے ہندوستان کے لیے ایک نور ہدایت اور مشعل راہ ہے کہ پوری سنی مسجدوں کے اماموں کی ایک تنظیم ہے الحمدللہ، اور باقاعدہ طور پر وہ شہر پر نظر رکھتے ہیں کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے علامہ نیاز القادری صاحب قبلہ ایک پرجوش اور بھرپور مواد مقرر ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ بس آ گیا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے گی اور کچھ چیزیں آپ لوگ سیکھ بھی لیں گے، چونکہ ماحول اس وقت ہمارے یہاں کچھ ایرانی ہوتا جا رہا ہے۔ قوم ہماری، دیکھیے ہماری قوم کا مزاج جو بنتا جا رہا ہے نا، وہ مزاج کیسا بن رہا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے لوگ فون خریدتے تھے، بس موبائل خرید لیا، چلایا 3 سال 5 سال، جب تک ٹوٹتا پھوٹتا نہیں تھا آدمی چلاتا تھا۔ لیکن اب ہماری قوم کا مزاج بدلا جا رہا ہے۔ سیمسنگ ہے، اب اس کی پوری سیریز ہے، یا S24 خرید لیا ہے، رکھا ہوا ہے سلامت ہے، لیکن اب S25 بھی چاہیے۔ وہ سال گزرا پھر 26 آئے گا، وہ بھی چاہیے۔ یعنی ہر چیز میں ہماری قوم کا ایک مزاج بنایا جا رہا ہے کہ کچھ نیا ہو۔ نئے کے چکر میں ہماری قوم اصل کو بھول رہی ہے، مقصد کو بھول رہی ہے۔ کربلا کربلا ہم کر رہے ہیں، اس کربلا کا مقصد کیا ہے؟ اس کربلا کا پیغام کیا ہے؟ محرم آتا ہے، ہماری پوری قوم حسین حسین چلاتی ہے، پوری قوم علی علی چلاتی ہے، لیکن ہماری قوم صرف نام کا رٹا تو لگاتی ہے، مقصد سے غافل ہو جاتی ہے۔ کربلا کو بھی سمجھو، یزیدیوں نے اہل بیت پر حملہ کیا، اہل بیت کے چاہنے والوں پر حملہ کیا، امام حسین کو شہید کیا، آپ کے یاروں کو، آپ کے پیاروں کو شہید کیا، لیکن جو بچانا تھا وہ حضرات تو بچا لے گئے، جو بچانا تھا وہ حضرات بچا لے گئے۔ ان کو جو اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا اس کی وہ حفاظت کر کے آنے والی نسلوں کے سپرد کر کے جا چکے۔ وہ کیا تھا؟ وہ دین مصطفیٰ تھا، وہ شریعت مصطفیٰ تھی، وہ مصطفیٰ کا قانون تھا،
وہ قرآن کا نظام تھا، وہ دین مصطفیٰ تھا جس کی حفاظت کربلا والوں نے اپنی جان مال ہر چیز کو لٹا کر گئے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے مسلمانوں، ہماری قوم نام یاد رکھ لیتی ہے لیکن نام کے پیچھے کا جو مقصد ہے اس مقصد سے ہماری قوم غافل رہتی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے مذہب دیا تھا، مذہب اہل سنت۔ ہم سنی ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک اور بات کر دوں میں آپ کو، پہلے بالکل کلیئر کر دوں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رافضی، ہم شیعہ ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں تم جانو، تمہارا مذہب جانے، تم اپنی زندگی میں مست رہو، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور ایک ہے سنی الحمدللہ جو ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں پھنستا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے وہ ہیں جو پیکٹ کچھ اور رہتا ہے، نام کچھ اور رہتا ہے، اس کے اندر مال کچھ اور بھر کے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم صوفی ہیں، لیکن عقیدے وہ پروس رہے ہیں جو شیعوں کے ہیں۔ مثال کے طور پر عید غدیر، عید غدیر، عید غدیر کیا ہے میاں عید غدیر؟ کہتے ہیں اس دن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کے مولا۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے جس کے مصطفیٰ مولا اس کے علی مولا۔ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دے کر بتا دیا کہ صحابہ علی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم آگے آئے، کہا علی مبارک ہو، مبارک ہو کہ آج سے تم ہم سب کے مولا ہو۔ لیکن بات یہ آتی ہے کہ مولا شیعہ بھی مانتے ہیں، مولا ہم بھی مانتے ہیں، تو فرق کہاں ہے؟ فرق کس بات کا ہے؟ فرق اس بات کا ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ فرق اس بات کا ہے مولا کا مطلب کیا ہے۔ یاد رکھیں مولا کا معنی ہم اہل سنت کے یہاں ہیں محبوب اور پیارا۔ آقا نے فرمایا علی جس کا میں محبوب ہوں تو بھی اس کا محبوب ہوگا، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے تجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ علی جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ لیکن شیعوں اور رافضیوں کے یہاں انہوں نے یہ معنی کیا کہ رسول اللہ نے علی کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا دیا کہ میرے بعد علی تو ہی ہے، میرے بعد اور کوئی نہیں۔ شیعوں نے یہ معنی کیا، بھیا ہم نے کہا تم شیعہ ہو، تمہارا مذہب ہی الگ ہے۔ شیعوں کے مذہب میں قرآن ادھورا، 40 پارے تھے۔ عثمان غنی پر الزام رکھتے ہیں کہ عثمان غنی نے وہ تمام آیتیں جو اہل بیت کی شان میں تھی وہ نکال دی، ہٹا دی۔ اس کے علاوہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد 4 حضرات کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ اب وقت جمعے میں اتنا نہیں رہتا کہ میں وہ ساری کتابیں لا کر کے دکھاؤں، الحمدللہ جس کو جو پوچھنا ہو، حوالہ جس کو جو چاہیے، شیعوں کی بھی تمام کتابیں میں لے کر کے آ چکا ہوں۔ الحمدللہ ساری چیزوں کا جواب ہم کتابوں سے دیں گے۔ ہم کسی پر ٹارگیٹ اور اٹیک نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی قوم کو فرق سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصلی گھی اور نقلی گھی میں ہم ہماری قوم کو بتانا چاہ رہے ہیں اصلی گھی کیا ہوتا ہے۔ ہماری قوم کو اگر حکیم کہتے ہیں کہ آپ فلاں دوا اصلی گھی میں لیجئے تو ہماری قوم پورا مارکیٹ میں چھانتی ہے، پوچھتی، ان سے پوچھتی اصلی گھی ملے گا کہاں؟ آدمی ڈھونڈتا ہے۔ کسی حکیم نے کہہ دیا شہد اوریجنل ہونا، اس میں یہ دوا پیو تو شفا ملے گی۔ آدمی جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات گھومتا ہے اصلی شہد کے لیے۔ اصلی شہد کیسے ملے گا؟ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کئی بار غلط لے آتا ہے لیکن پھر بھی شہد لانا نہیں چھوڑتا نا۔ غلط لے بھی آئے تو اب شہد لانا چھوڑتا نہیں۔ گھی اگر غلط بھی لے آئے تو گھی کھانا چھوڑتا نہیں، اصل کی تلاش میں رہتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کا بڑا عجیب سا حال ہے۔ ہماری قوم اگر کسی ایک مولوی سے دھوکہ کھا جائے تو ہماری قوم کہتی ہے ارے یار یہ سارے مولوی ایسی ہوتے ہیں۔ ارے تجھے گھی میں تو سمجھ میں آ گیا، شہد میں سمجھ میں آ گیا،
عالم اور مولوی میں کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے یہ 2 نمبر نکل گیا تو اسے ہٹا، اصل کو ڈھونڈ، اصل کو ڈھونڈ، تلاش کر، حق کی تلاش کر۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس طرح ہم اپنی دنیا میں چاقو چوبند ہیں، بالکل ایکٹیو ہیں، تھکتے نہیں، رکتے نہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن دین میں ہمارے گھٹنے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم 1-2 مولوی سے تھک گئے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، ارے میاں اصل عالم کو تلاش کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا، علی تو میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کے مولا۔ ہم اہل سنت کے یہاں اس کا کیا معنی ہے؟ محبوب، جس کا میں محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں۔ اور شیعوں نے اس کا کیا معنی کیا؟ علی میرا خلیفہ ہے۔ کیا معنی کیا؟ علی میرا خلیفہ ہے۔ چلو شیعوں کا مذہب تم جانو، تمہارے یہاں 10 طریقے کی چیزیں ہیں، وہ تمہارا معاملہ، تم جانو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اپنی زندگی الگ تھلگ اپنے اعتبار سے جی رہے ہیں۔ لیکن تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ آج اپنے آپ کو صوفی کہلانے والے، اپنے آپ کو عالم کہلانے والے، اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے کھڑے ہو رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں سنی، اور بات وہ لا کے دے رہے ہیں جو شیعوں کی ہے، بات وہ دے رہے ہیں جو شیعوں کی ہے۔ ارے میاں تم اہل سنت کی بات کر رہے ہو تو پھر اہل سنت کی کتابوں سے لاؤ۔ اچھا، مولا علی کو انہوں نے پہلا خلیفہ مانا اور کہا کہ شیعوں نے کہ یہی خلیفہ ہے۔ اس پر چند اعتراض جو ہمارے ہیں، سب سے بڑا اعتراض ہمارا تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ بنا دے کسی کو، علی کو خلیفہ رسول اللہ نے بنا دیا، مطلب کیا ہوا؟ خلیفہ کیا صرف کھانا کھانے کے لیے، حلوہ کھانے کے لیے ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا کس لیے؟ شاندار لباس پہننے کے لیے، تاج پہننے کے لیے، تخت پر بیٹھنے کے لیے؟ نہیں، قوم کی رہنمائی کے لیے، جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے آگے پہنچانے کے لیے، جو نظام میں دے کے جا رہا ہوں اسے آگے چلانے کے لیے۔ ارے بدبختو، تم علی کو پہلا خلیفہ بول کر علی کی تعریف نہیں، علی کی توہین کر رہے ہو، اس لیے کہ اگر رسول اللہ کا پہلا نائب اور خلیفہ علی ہوتا، علی جان دے دیتا مگر کسی اور کو اس تخت پر چڑھنے نہیں دیتا۔ رسول اللہ جو امانت دے کر جائے اور کوئی تیسرا اس پر بیٹھ جائے اور علی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لے، نہیں ہو سکتا۔ ارے علی کے بچوں کو دیکھ لو، دیکھنا علی کے بچوں کو دیکھ لو، امام حسین کے سامنے بھی معاملہ پیش آیا، امام حسین کے سامنے معاملہ پیش آیا کہ یا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں یا پھر اپنے آپ کی قربانی دے دیں۔ حسین نے کسے چنا؟ اپنے ابا کو کیوں نہیں دیکھا؟ رافضیوں کے مطابق، شیعوں کے مطابق، اور یہ جو سنی لباس میں شیعہ اور رافضی تعلیم پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کے مطابق جس طرح علی نے ڈر کے مارے ہاتھ دے دیا، کس کے مارے؟ ڈر کے مارے۔ اللہ، حسین تمہیں ڈر کیوں نہیں لگا؟ بیٹا نہیں ڈر رہا ہے، باپ ڈر رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے جو خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ ہوگا۔ لعنت تمہاری سوچ پر، لعنت تمہاری فکر پر، ہم جس علی کو مانتے ہیں وہ علی وہ ہے، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہو، ایک طرف پوری دنیا ہو، علی رسول اللہ کی امانت کے ساتھ ہوگا۔ علی مر جاتے لیکن ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے، عمر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے، عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے، کیونکہ ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے گمراہی کو اپنا لیا، رسول اللہ کو چھوڑ دیا۔ یعنی علی خود قوم کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں جا رہا ہوں تم بھی ویسے ہی جاؤ۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی، علی حق کے علم بردار کا نام ہے، علی حق کے نشان کا نام ہے، علی حق کی پہچان کا نام ہے۔ علی وہ ہے جو علی بولتا ہے قرآن اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، قرآن وہ بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، رفیقان ملت، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل سنت کے مذہب میں مولا کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر محبوب۔ کیا معنی ہے؟ محبوب۔ ورنہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید سے کیا فرمایا پتہ ہے؟ جب ان کو روانہ کیا ایک جگہ کا، آقا نے انہیں قاضی بنایا، گورنر بنایا، انہیں روانہ کیا تو آقا نے محبت سے فرمایا، کیونکہ اسامہ بن زید جو ہے نا،
اس سرکار کے گھر میں پلے تھے، اور فتح مکہ کے وقت جب سرکار اونٹنی پر بیٹھ کر جب مکہ فتح ہوا، سرکار داخل ہوئے، سرکار کے آگے اونٹنی پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بچہ یہی اسامہ بن زید تھا، وہ بچہ یہی اسامہ بن زید تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو میرے آقا نے جب روانہ کیا تو حضرت اسامہ بن زید نے سرکار کے آغوش میں پرورش پائی تھی، تو حضرت اسامہ سے بڑی محبت کرتے تھے میرے آقا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ کو جب روانہ کیا نا تو آقا نے فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے، دینی اعتبار سے تو ہمارا بھائی بھی ہے اور تو ہمارا مولا بھی ہے۔ تم علی کو کہتے ہو کہ رسول اللہ نے کہہ دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو یہاں تو رسول اللہ نے اسامہ بن زید کو اپنا مولا کہا، تو پھر کیا کہو گے؟ کہو گے نہیں، یہاں پر مولا کا معنی محبوب اور پیارا ہے۔ اے اسامہ تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا چہیتا ہے، تو ہمارا پیارا ہے، تو ہمارا محبوب ہے، وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا میں بھی وہی معنی اور مفہوم مراد ہے۔ دوسری سب سے اہم دلیل، پوری عربی لغت اٹھا لیجئے، پوری عربی لغت، ہمارے یہاں عام لفظ عام بولتے ہیں نا، اب کوئی فرانس کا آدمی آئے گا اور اس نے لفظ عام پڑھا تو وہ کس سے پوچھے گا؟ آپ لوگوں سے تو پوچھے گا، اردو والوں سے پوچھے گا بھیا یہ عام کیا ہوتا ہے، پھر اس کو ہاتھ میں لے کے دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ مینگو ہے، اس کو انگلش میں مینگو کہتے ہیں، اب تمہاری زبان میں تم سمجھ لو اسے کیا کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ہر زبان کا معنی اور مفہوم کون بیان کرتا ہے؟ جو اس زبان کے لوگ ہیں۔ اب ہمارے آس پاس دیہاتوں میں کٹے جا رہا، اب کسی کے سمجھ میں نہیں آئے تو وہی لوگ بتائیں گے نا جن کی بولی ہے، کہ ہم لوگ بتائیں گے جن کی بولی ہے وہ بتائیں گے کہ بھیا کٹے جا رہا کا مطلب یہی کہ کہاں جا رہا ہے، تو اہل زبان بتائیں گے۔ تو ایسے ہی جس حدیث میں آیا ہے، عربی میں آیا ہے، تو عربی زبان کے جو ماہرین ہیں وہ بتائیں گے نا، عربی زبان کے جو لغت کے ماہرین ہیں وہ بتائیں گے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پوری کی پوری ڈکشنری کی ساری دنیا کھنگال ڈالو، کہیں پر بھی عربی زبان میں مولا کا معنی خلیفہ ہے ہی نہیں، مولا کا معنی خلیفہ ہے ہی نہیں۔ جب عربی زبان میں لفظ مولا کا معنی خلیفہ ہے ہی نہیں تو تم نے کہاں سے نکال لیا؟ پتہ کیا چلا کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ محبوب۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو ہم دوسری ٹرم میں آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے میرا مقصد خوب نعرے لگوا لینا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے دماغ میں ایسی بیٹھ جائیں کہ کبھی آپ کی کسی سے گفتگو ہو تو آپ اس سے سوال تو کر سکیں۔ اور سنیوں میں یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ سن کے آ کے اماموں کو پریشان کریں گے، پلٹ کے سوال نہیں کرتے۔ تو جب سیکھو گے، اور ایک بات میں بڑی مبارک بات دوں گا حضرت آپ کو کہ آپ کی مسجد کے اندر یہ میں نے سب سے خوبصورت چیز دیکھی کہ سنت کے وقت یہ اندر کا حصہ پورا بھر گیا، الحمدللہ۔ ورنہ عام طور پر مسجدوں کا حال یہ رہتا ہے کہ جب آدھی سے زیادہ تقریر ہوتی ہے تب جا کے آدھی مسجد ہوتی ہے اور این تک پھر مسجد بھرتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو بڑی مبارکباد، اور آپ بڑے زندہ دل لوگ ہیں کہ بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ یہی تو یار ہمارا ہفتے میں ایک دن کا تو مدرسہ لگتا ہے، پوری قوم اسی سے رو رہی ہے، غیر سب رو رہے ہیں اور ان کا بڑا عجیب نظام ہے، لیکن ہم نے اس نظام کو بڑا توڑ مروڑ کے رکھا ہے۔ اگر ہم پابندی سے ہفتے میں ایک دن کی ہماری یہ کلاس شروع کر دینا تو علم دین سیکھنے کی فضیلتیں تمہیں بھی حاصل ہو جائیں گی، پھر تم اپنے کاروبار میں بھی برکتیں دیکھو گے، پھر تم اپنے گھروں میں بھی برکتوں کو دیکھو گے۔ ہم مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں تو خود ہم کیوں مدرسے والے نہ بن جائیں؟ ہم جمعے کے دن کو کیوں نہ اپنا مدرسہ بنا لیں؟ کیوں نہ ہم دنیا سے کہہ دیں کہ آج ہمارا جمعہ بھی ہے اور آج ہمارے مدرسے کی آدھے پون گھنٹے کی کلاس بھی ہے؟ یہ مزاج ہمیں بنانا ہوگا۔ عرض یہ کر رہا تھا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ علی تجھ سے مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے ایک دن فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے، تیری مثال جناب عیسیٰ کی طرح ہے۔
عرض کی یا رسول اللہ کیا مطلب؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ علی جس طرح جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے معاملات اور ان سے عداوت کے معاملات ہوئے، ایک قوم نے اتنی محبت کی کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ایک قوم دشمنی پر اتر آئی یہودی، تو وہ بھی حق سے ہٹ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی تیری محبت میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو تجھ سے حد سے زیادہ محبت کی بات کریں گے، تجھ سے حد سے زیادہ محبت کی بات کریں گے لیکن گمراہ ہو جائیں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو تیری شان گھٹانے میں لگیں گے، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ حق پر وہی ہوں گے کہ جو علی کو ویسا مانے جیسے رسول اللہ نے بتایا ہے، جو علی کو ایسا مانے جیسے صحابہ نے بتایا ہے، وہ علی کو ایسا مانے جیسے اہل بیت نے بتایا ہے، ائمہ دین ائمہ مجتہدین نے بتایا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت علی کو مانتے ہیں، نہ حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں، نہ علی کی شان کے خلاف ایک جملہ سننا برداشت کرتے ہیں۔ ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم علی کی توہین کو برداشت کر لیں گے، نہیں، علی کی توہین کرنے والا ہمارے یہاں مسلمان ہی نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اور سنو یہ کس نے بتایا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ ہم نے سیکھا کہاں سے؟ آج کل انٹرنیٹ پر ایک مناظرے کی بات ابھی چلی، مناظرہ اس عنوان پر ہوگا کہ حضرت ابو بکر اور عمر مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اور یہ جعلی پیر، جھوٹا پیر، سوٹا پیر اس میں انوالو ہو کے وہ بھی اسی لائن میں چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قوم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ گاندھی وہ سمجھ گئے کہ عمر کیا ہے۔ مسٹر گاندھی نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ اگر دنیا کے اندر عمر فاروق اعظم کا بتایا ہوا نظام نافذ ہو جائے تو ظلم ختم ہو جائے۔ یار کیا ہے یار، گاندھی سمجھ گئے، تم نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ تم کہاں پہنچ رہے ہو۔ اہل بیت اور صحابہ کی محبت سمجھ رہا ہے، صحابہ سے پوچھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک محفل میں موجود ہے، دو بندوں میں جھگڑا ہوا۔ اچھا، صحابہ کی ایک عادت تھی، صحابہ اکرام جب کوئی معاملہ کرتے تھے نا تو علی اگر ہوتے تو ان سے مشورہ ضرور لیتے، علی آپ آگے آئیں، سبحان اللہ، یہ اہل علم کی قدر تھی، علی کی قدر تھی۔ حضرت عمر بھی موجود تھے، دو بندوں میں جھگڑا ہوا۔ اب جھگڑا ہوا تو صلح کے لیے آئے، ٹھیک ہے صلح کریں گے۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے کہا کہ فیصلہ علی کریں گے، فیصلہ علی کریں گے۔ اس روایت کا بھی حوالہ نوٹ کر لیں، الصواعق المحرقہ میں حضرت علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 10ویں صدی کے عرب دنیا کے عالم ہیں اور ملا علی قاری جیسا مجدد ان کا شاگرد ہے، انہوں نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں روایت کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے کہا کہ اب فیصلہ علی کریں گے، فیصلہ علی کریں گے۔ اب ان دونوں میں سے ایک بندہ وہ تھا کہ جس کے اندر علی کا بغض تھا، اس نے جیسے ہی سنا کہ فیصلہ علی کریں گے تو اس نے منہ ٹیڑھا کیا، یہ فیصلہ کرے گا، اللہ اکبر۔ اب اس نے منہ بنایا، پتہ کیا چلا، انسان کے چہرے بتا دیتے ہیں، محبت کرنے والے پہچان لیتے ہیں کہ میرے محبوب کا نام سن کر اس کا چہرہ کیا بول رہا ہے، اس کا چہرہ کیا بول رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب دیکھا نا تو حضرت عمر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، روایت میں آتا ہے حضرت عمر نے چھلانگ لگائی، حضرت عمر نے چھلانگ لگائی اور اس بدبخت کا گریبان پکڑ کے دے مارا اور فرمایا تو اسے نہیں پہچانتا، تو علی کو نہیں جانتا، تو ان کے مقام کو نہیں پہچانتا۔ فرمایا سن لے، جس کے رسول اللہ مولا ہے اس کے علی مولا ہے، اور جس کا علی مولا نہیں وہ مومن و مسلمان نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ فاروق اعظم بتا رہے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رافضی یا رافضیوں کی جھوٹن کھانے والے، یہ جھوٹا پیر سوٹا پیر جو آج بکواسے کر رہے ہیں کہ عمر اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، عمر یہ کرتے تھے، عمر وہ کرتے تھے. سوچو تو صحیح، اگر عمر کے سینے میں علی کا بغض ہوتا تو کیا عمر اس طرح بے چین ہو کر کود پڑتے؟ نہیں آتے. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کا عمل بتا رہا ہے کہ محبت کتنی ہے، محبت کتنی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے سنا ہے رسول اللہ سے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اچھا ایک پوائنٹ اور سنا دوں آپ کو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صدیق اکبر فاروق اعظم نے مولا علی کا حق کھا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور ان میں بڑی جنگ تھی، یہ تھی وہ تھی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے اندر کسی کا بغض رہے گا تو وہ کبھی کسی کی تعریف میں کچھ بولے گا، اس کی تعریف میں کچھ بولے گا نہیں بولے گا. جس کو ظالم سمجھے گا اس کی تعریف میں کبھی بولے گا اللہ اکبر. یا جس کے اندر بغض ہوگا وہ کبھی بولے گا نہیں بولے گا. لیکن قربان جائیں آپ اہل سنت کے تمام ذخیرہ حدیث کو کھنگالیے. وہ حدیثیں جو ہم سن رہے ہیں، جو آقا نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھتے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور جو علی سے عداوت رکھے مولا تو اسے ناپسند رکھ. یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں اور بھی تمام چیزیں روایتوں میں آتی ہیں، آقا نے فرمایا کہ علی سے مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق محبت نہیں کر سکتا. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اہل بیت میرے نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. یہ تمام روایتیں آئی کہاں سے؟ ان کو بیان کرنے والے صحابہ ہیں، ان کو بیان کرنے والے صحابہ ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں، کہیں ابو سعید خدری کا نام آئے گا، کہیں حضرت انس کا نام آئے گا، کہیں حضرت ابو ہریرہ کا نام آئے گا، کہیں عبداللہ ابن مسعود کا نام آئے گا. یہ نام آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان حضرات کے اندر اہل بیت کی محبت کا عالم کیا تھا، محبت کا عالم کیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک قوم محبت کے نام پر غلو کر رہی ہے. آپ آج نیٹ کی دنیا ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں سارا آپ کو مواد ملے گا. آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو مولا علی کو خدا کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی نے اللہ کو پیدا کیا. اب سوچئے ایسے بھی ملیں گے آپ کو، نیٹ پہ آپ تلاش کریے سب مل جائے گا. تو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ ایک قوم حد سے زیادہ آگے ہو جائے گی، اور ایک قوم وہ بھی ہے جو مولا علی کی توہین کرتی ہے. ایک قوم وہ بھی ہے کہ عثمان غنی 18 ذی الحجہ جس دن یہ عید غدیر مناتے ہیں، اسی دن حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی. کن کی شہادت؟ عثمان غنی کی شہادت. عثمان غنی کون ہے؟ زور سے یار سنیو. ارے یار اب تو یاد کرنا پڑے گا، گیا وہ زمانہ جو ہم نے غفلت میں گزار دیا. اب تو ہمیں یاد کرنا پڑے گا کہ حضرت عثمان وہ ہے جن کو رسول اللہ نے ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، جن کا لقب ذوالنورین ہے. وہ عثمان غنی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے عثمان کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. میرے آقا فرماتے جس نے عثمان کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا بندہ آئے جو میرے صحابہ کو گالی دے تو آقا فرماتے تمہارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آقا فرماتے تمہارا جواب ہونا چاہیے لعنت اللہ علی شرکم، تیری اس شرارت پر اللہ کی لعنت ہو. یہ جواب کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. اب ایک چیز آپ کو میں ایک جواب بہت قاعدے کا سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کو سمجھ لیجئے. ہر دھرم میں، ہر مذہب میں ان کے مذہب کی کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. شیعوں کے یہاں کے اصول کیا ہیں اور دیگر قوموں کے اصول کیا ہیں، دیگر فرقوں کے اصول کیا ہیں،
وہ جانے. لیکن ہم اہل سنت کا اصول کیا ہے میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی عقیدے کی بات ہو تو ہمارے یہاں آتی کہاں سے ہے, کوئی ایمان کی بات ہے وہ لیتے کہاں سے ہیں, اس کا منبع کیا ہے. ہمارے یہاں 4 اصول ہیں, ان 4 میں سے کوئی چیز آئی ہے تو وہ قابل قبول ہوگی عقیدے کے اعتبار سے, ورنہ اسے گیٹ آؤٹ. اس لیے کہ دشمنان دین نے کتابوں میں بہت تحریفیں کی, بہت بدلاؤ کیے, بہت ساری کوششیں اس دین مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے کی گئی. تو پھر ہمارے یہاں ائمہ دین نے اصول بنائے, ایسے اصول بنائے کہ چھنی, جب گیہوں کے اندر کنکر ملا دیا جاتا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں پساتے, آپ چھنی لگاتے ہیں, کچرا الگ گیہوں الگ, کچرا الگ گیہوں الگ. ایسے ہی دین مصطفیٰ میں جب دشمنان دین نے جھوٹی حدیثیں گڑھنا چالو کی, جھوٹی روایتیں گڑھنا چالو کی, تو پھر ائمہ دین نے اصولوں کی ایک چھنی لگائی, اصولوں کی ایک چھنی لگائی جو 2 نمبر ہے. ایک طرف جو واقعی ایمان عقیدے کی چیز ہے اسے ادھر لے لیا. بات آئی سمجھ میں؟ تو ہمارے یہاں اصول بیان فرمائے کہ ہم عقیدے کی بات لیں گے کہاں سے؟ قرآن سے. کہاں سے لیں گے؟ قرآن سے. دوسرا نمبر حدیث سے. تیسرا نمبر اجماع سے. کس سے؟ اجماع. اجماع کا معنی ہوتا ہے کہ 1400 سال سے امت کیا مانتی چلی آ رہی ہے, ائمہ دین نے کیا مانا, ائمہ مجتہدین نے کیا مانا. اور چوتھی بات ہوتی ہے عقل صحیح. عقل صحیح جس بات کو بتائے گی اس کو مانا جائے گا. عقل صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر ہم اللہ کو جسم نہیں مانتے, اللہ کے لیے جسم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے ائمہ دین نے فرمایا کہ عقل بتاتی ہے کہ اگر جسم مانو گے تو جسم کہتے ہیں اس کو ہے جو چند پارٹس سے مل کر بنا ہو. یہ منہ ہے, یہ ہاتھ ہے, یہ سینہ ہے, یہ پیر ہے, یہ سب ملے تو انسان بنا. ہم اپنے وجود میں چہرے کے محتاج, گاڑی ہے تو اسٹیئرنگ کی, پہیے کی, گیئر کی, انجن کی محتاج ہے. یعنی جسم ہوگا تو مل کر کے بنے گا, اور جو مل کر کے بنے گا اپنے وجود میں ان تمام پارٹس کا, اجزاء کا محتاج ہوگا, اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو یہ عقل صحیح بتاتی ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یہ 4 چیزیں, 4 اصول. کون کون سے؟ زور سے. دوسرا, تیسرا اجماع. زور سے بولو. اجماع کا مطلب 1400 سال سے امت کیا مانتی چلی آ رہی ہے, صحابہ سے لے کر آج تک امت کیا مانتی چلی آ رہی ہے, جو انہوں نے مانا ہم بھی وہی مانیں گے. ہمیں کسی نئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دین ایپل اور سیمسنگ کی طرح نہیں ہے کہ نیا ورژن آ گیا پرانے کو چھوڑو, نیا آیا پرانے کو چھوڑو. نہیں, ہمارا دین جو رسول اللہ نے دیا وہی اینٹک ہے, وہی سب سے انوکھا ہے. اس میں نہ کسی کمی کی ضرورت, نہ کسی زیادتی کی ضرورت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا 4 اصول ہوتے ہیں. اب کوئی لے کے آتا ہے امیر معاویہ نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا. تو آپ کو سوال کرنا ہے. سوال پہلا نمبر یہ کرنا ہے کہ یہ جو تو روایت لا رہا ہے کہاں سے لا رہا ہے, پہلے یہ بتا. جو بات لا رہا ہے کہاں سے لا رہا ہے؟ قرآن سے لایا کہ نہیں؟ حدیث میں لایا کہ نہیں؟ اجماع سے لایا کہ نہیں؟ عقل صحیح بتاتی ہے کہ نہیں؟ کہاں سے لایا؟ کہ تاریخ کی کتاب سے. کہاں سے لایا؟ تاریخ کی کتاب سے. تو آپ کیا کہو گے؟ ہمارا مذہب تاریخ پر نہیں ہے, ہمارا مذہب قرآن و حدیث سے ہے. تاریخ مرتب کرنے والا کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. ایک آدمی آئے گا, یہ پورے یہاں کا سروے کرے گا, کتاب لکھے گا, تو اس نے جو لکھ دیا وہ حق ہو گیا کیا؟ اس کی جتنے سمجھ میں آئے گا وہ لکھے گا. اور تاریخ بتانے والے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں, بابری مسجد کی تاریخ دیکھ لو, جانوابی کی تاریخ دیکھ لو, اور اب اجمیر کی تاریخ دیکھ لو. ان تاریخوں کو مان لو گے؟ کیوں نہیں مانو گے؟ بات آ رہی نہ سمجھ میں کہ تاریخوں میں گڑبڑی کیسے کی جاتی ہے, جھوٹا اتہاس کیسے بنایا جاتا ہے. بنیاد آج رکھی گئی ہے, کئی سال کے بعد لوگوں میں پکا جم جائے گا, کئی سال بعد اور پکا جم جائے گا, کئی سال بعد اور پکا جم جائے گا. ایسے ہی شیعوں نے, رافضیوں نے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور صحابہ کے خلاف کہانیاں بنائی. اس زمانے میں تو مقبول نہیں ہوئی, پھینک دیے گئے, جلا دیے گئے. مولا علی نے خود انہیں قتل کیا, مولا علی نے خود قتل کیا, جنگ کی اور ان کو فنار کیا. لیکن یہ بھی کہا کہ ابھی ان میں کے کچھ ان کی ماؤں کی پشتوں میں ہیں.
اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا مسلمانوں کہ کہانیاں آج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے کہانیاں بنا بنا کے چھینا جا رہا ہے, کہانیاں بنا بنا کے چھینا جا رہا ہے, کہانیاں بنا بنا کر دین مصطفیٰ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن صدیق اکبر میدان میں آئے, علی نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور تمام فتنوں کا قلعہ کلا کر دیا. مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو کوئی کچھ بھی بات لے کے آئے تو اس سے سوال کیا کرنا ہے؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اجماع میں ہے, عقل صحیح بتاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب وہ کوئی حدیث کی کتاب سے لے آیا, آخری بات, کوئی حدیث کی کتاب سے لے آیا, یہ دیکھو یہ تو حدیث کی کتاب ہے, اس میں تو یہ لکھا ہے. تو میاں تو اس کی عربی پڑھ رہا ہے کہ اردو ترجمہ کر رہا ہے؟ تو اردو ترجمہ دیکھ رہا ہے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو معنی جو مفہوم اس حدیث کا تم بتا رہے ہو تو یہ حدیث کوئی آج سے تو ہے نہیں, 1400 سال سے حدیث ہے. تو 1400 سال سے یہ حدیث جب موجود ہے تو ان تمام جو 1400 سال کا ائمہ دین بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے اس کا کیا مطلب سمجھا, انہوں نے اس کا کیا مطلب سمجھا. تو کسی آیت, کسی حدیث, کسی بات کا مطلب اگر بتائے گا, نہ ہمیں تیرے بتائے ہوئے مطلب کی ضرورت ہے, نہ ہمارے دماغ میں آنے والے مطلب کی ضرورت ہے, ہمیں اس مطلب, اس مفہوم کی ضرورت ہے جو 1400 سال سے چلا آیا ہے, جو 1400 سال سے چلا آیا ہے. ہمیں کسی نئے ترجمے کی ضرورت نہیں, کسی نئے مفہوم اور معنی کی ضرورت نہیں, کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. جو دین 1400 سال سے چلا آیا ہے اہل سنت کا, ہمیں وہ کافی ہے. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ اتنی چیزیں اگر آپ نے اپنے دماغ میں بیٹھا لی تو انشاءاللہ تعالی آپ اچھے اچھے مناظروں کو بھی جواب دے سکتے ہیں. اتنی بات اگر آپ نے دماغ میں بیٹھا لی کہ آپ سب سے پہلے سوال کرنا سیکھیں. سوال کرنا جس دن ہماری قوم سیکھ گئی نا, اس دن پھر ہماری قوم ادھر سے اٹیک کرے گی. ابھی صرف جھیل رہے ہیں ہم, تو اٹیک کیا ہے؟ آپ کے اندر سوال کرنے کا ہنر آنا چاہیے, سوال کرنے کی صلاحیت آنا چاہیے. جب آپ کے اندر یہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھاگتی نظر آئے گی, اور اہل سنت کا پرچم الحمدللہ کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے, اور قیامت تک بلند رہے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوران گفتگو کچھ لغزش یا خطا ہو گئی ہو تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمائے.